ہماری جو مستند دستاویز اس وقت قوم کے پاس ہے وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، 1973 کا کانسٹیٹیوشن۔ قائد اعظم کے افکار کو اگر اس میں تلاش کرنا ہو تو اس کانسٹیٹیوشن میں جو ڈاکیومنٹ ہے وہ اس کا بنیادی آبجیکٹیو ریزولوشن ہے جو آئین کا حصہ ہے۔ یہ قائد اعظم کے افکار کی ایک جامع جھلک ہے، اور ان کے تصور میں جو پاکستان کا نقشہ ہے اس کے خد و خال ہے جو اس آبجیکٹیو ریزولوشن میں بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے جو اس ریزولوشن میں ہمیں بات ملتی ہے اور جس کا پرچار عمر بھر قائد اعظم نے کیا، وہ اسٹیٹ کے بارے میں کہ ویئر ان دا اسٹیٹ شیل ایکسرسائز اٹس پاورز اینڈ اتھارٹی through the chosen representatives of the people۔ یہاں وہ پارلیمنٹ کے کردار کی بات کرتے ہیں کہ جس مملکت خداداد کو ہم مارز وجود میں لائے ہیں، اس کی پوری اتھارٹی اور تمام تر پاورز منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی مارز وجود میں آئیں گی اور ان کے ذریعے ہی فنکشن ہوگا۔ تو ان کی ایک ڈیسائسو پوزیشن کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے اسٹیٹ کا ان کے ذہن میں ڈیموکریٹک جو تصور ہے، جمہوری تصور، وہ اجاگر ہوتا ہے۔ دوسری بات جو قائد اعظم کی تعلیمات کی صورت میں ہمیں اس ریزولوشن میں جس کا عکس نظر آتا ہے، وہ ہمارا اسلامک آرڈر آف لائف ہے، جس میں کہتے ہیں ویئر ان دا مسلمز شیل بی انیبلڈ to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah۔ ہم نے پاکستان کو اس فکری، اعتقادی اور نظریاتی اساس پر قائم کیا ہے۔ اس میں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کی بتمام و کمال حفاظت ہے، آزادی ہے، اور تمام چیزیں جو دور جدید میں ہم ماڈرنٹی میں اور انسانی زندگی کے جو ارتقائی حالات ہیں اس میں پوری جدت کے ساتھ درکار ہے، اس کا ایک جو بنیادی آؤٹ لائن دی گئی ہے وہ پرنسپلز ہیں جس کو قرآن و سنت نے سیٹ کیا ہے۔ تیسری چیز جو آئین میں نظر آتی وہ فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹی، including equality of status and equality of opportunity before law، اور ساتھ سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل جسٹس، سیاسی، سماجی اور معاشی عدل اور انصاف، اور برابری اور مساوات مواقع میں اور پوزیشنز میں۔ وہ ایک ایسا معاشرہ قائد اعظم تشکیل دینا چاہتے ہیں جو ان خوبصورت اصولوں کے ستونوں پر قائم ہو، جس میں امتیازات پر مبنی قوانین نہ ہوں۔ اس کے بعد وہ بڑی اہم بات جو ہے وہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری شیل بی فلی سیکیورڈ۔ وہ جوڈیشری کو ایٹ اینی کاسٹ آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کو تمام پاورز اور اتھارٹی کا منبع بنا کر سپریم دیکھنا چاہتے تھے قائد اعظم، اور جوڈیشری کو تمام تر اثر، رسوخ اور انفلوئنس سے آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ ان کا تصور تھا، ایک ایسا ملک پاکستان جس میں پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، اور جس میں عدلیہ مکمل طور پہ ہر انفلوئنس سے آزاد ہو۔ پانچویں چیز جو بڑی بنیادی قائد اعظم کے افکار کی اس ریزولوشن میں ہمیں منعکس نظر آتی ہے، وہ انڈیپینڈنس آف آل آور رائٹس انکلوڈنگ اٹس ساورن رائٹس آن لینڈ، سی اینڈ ایئر۔ ہماری خود مختاری، بحیثیت قوم کے خود مختاری، آزادی، اقتدار اعلیٰ، ساورنٹی، جس میں دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت کی مداخلت کی گنجائش نہ ہو، اور اس کو مکمل طور پہ سیف گارڈ کیا جائے۔ ہم اپنی آزادی، اپنی خود مختاری
اپنی ہوا، اپنی زمین اور اپنے پانیوں کی مکمل حفاظت کرے اور اس میں کوئی دخل اندازی کرنے کا مجاز نہ ہو۔ یہ تصور دیتے ہیں سوورنٹی کا۔ یہ وہ ڈکلیریشن ہے جو قائد اعظم کی تعلیمات پر قائم ہے۔ اس لیے اسی ریزولوشن میں اینڈ پر یہ حلف دیا جاتا ہے جو ہمارے آئین کا حصہ ہے، فیتھفل ٹو دا ڈکلیریشن میڈ بائی دا فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ تمام چیزوں کو بیان کر کے آئین کے اندر یہ ڈکلیریشن ہے دیٹ پاکستان وڈ بی اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ بیسڈ آن اسلامک پرنسپلز آف سوشل جسٹس۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو قرارداد مقاصد ہے یہ قائد اعظم کے افکار کی نہ صرف آئینہ دار ہے بلکہ اس کی ایک عملی شکل ہے جو آئین کے ہمارے گائیڈنگ پرنسپلز کے طور پہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ دستاویز ہمارے دستور میں ہے اور قائد اعظم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اور ہمارے اینسیسٹرز نے جو گزر گئے قائدین جو اس جد و جہد میں ان کے ساتھ شریک تھے، انہوں نے اس قرارداد کو ثبت کر کے اور پھر اسے آئین کا حصہ بنا کر قائد اعظم کے افکار کو پاکستان کے تصور کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب قائد اعظم کے افکار کا پاکستان کیا تھا، اس پر میں کچھ کوٹیشنز ان کی سپیچز کی امپورٹنٹ مواقع پر جو ہیں اس کو دوں گا۔ قائد اعظم ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے اور انہوں نے زندگی اس کے لیے قربان کی تھی۔ محکوم قوموں کی جد و جہد آزادی میں ہماری خارجہ پالیسی یہ ہوگی کہ ہم ہر ممکن ان کی مدد کریں گے۔ یہ خارجہ پالیسی کی خد و خال دے رہے ہیں۔ اور عالمی مسائل ہم کسی کے انفلوئنس اور کسی کے دباؤ میں نہیں بلکہ دیانت اور عدل اور انصاف کے اصولوں کے مطابق طے کریں گے۔ اور خارجہ پالیسی کے تعین میں اپنے جغرافیائی اور سیاسی جیو پولیٹیکل سچویشن ان کو حالات کو ملوز خاطر رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، غیر ملکی امور میں نہ مداخلت کریں گے نہ مداخلت ہونے دیں گے اپنی۔ اور تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں جن کے خلاف بڑی سامراجی اقوام جن کو ابھرنے سے ہمیشہ روکتی ہیں، ان کے مابین یکجہتی اور اتحاد کی جد و جہد میں ممد ہوں گے۔ یہ قائد اعظم کے پاکستان اور اس فیوچر کے لیے خارجہ پالیسی کے وہ خد و خال تھے، وہ بیسک پرنسپل تھے جن کو انہوں نے اس تقریر میں نمایاں کیا۔ قائد اعظم واضح طور پر اسلامی فکر کے علمبردار تھے اور انہیں اپنے عقیدہ اسلامی پر کسی جگہ بھی کبھی معذرت خواہی کا رویہ نہیں اڈاپٹ کیا۔ وہ کبھی معذرت خواہ نہیں تھے، وہ بولڈ تھے، جرأت مند تھے، کلیئر ہیڈڈ تھے، ان کو کلیئرٹی تھی، ان کے اندر کنوکشن تھی، کمٹمنٹ تھی، کلیئرٹی تھی، کریج تھی، اور وہ جرأت کے ساتھ اپنے عقیدہ اسلامی اور اس فکر اسلامی کے مطابق ہر موقع پر اپنی بات کرتے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک سپیچ میں قائد اعظم کو اور امت پاکستانی مسلمانوں کو شہنشاہ اعظم اکبر اعظم کی مثال دے کے کہا کہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کے لیے آپ اکبر اعظم کے نمونے کی پیروی کریں، جس طرح انہوں نے آزادی اور رواداری کا نمونہ پیش کیا۔ دیر اینڈ دین جب قائد اعظم اس تقریر کے جواب میں اپنی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو قائد اعظم کبھی معذرت خواہ نہیں تھے۔ انہیں اپنے عقیدے کے عقیدہ اسلامی ہونے پر نہ کبھی شرم تھا، نہ کبھی کوئی افسوس تھا، نہ کسی قسم کا کوئی کمپلیکس تھا۔ کھڑے ہو کے انہوں نے جواب دیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہ خیر سگالی اور رواداری جس کا اظہار اکبر اعظم نے غیر مسلموں کے لیے کیا وہ آج کی تاریخ نہیں ہے۔ قائد اعظم نے کہا اس کی ابتدا 15 صدیاں قبل ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوئی تھی۔ انہوں نے یہودیوں اور مسیحیوں کو فتح پانے کے باوجود ان سے حسن سلوک کیا تھا، اور آپ نے ان کے دین اور ان کے عقائد کے بارے میں انتہائی رواداری، لحاظ اور احترام کا اظہار کیا تھا۔ اور پھر قائد اعظم نے کہا کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ اسلام جہاں بھی انہوں نے حکومت قائم کی، شرافت اور انسان دوستی کے انہی اصولوں سے بھری پڑی ہے،
اور ہم اسلام کے انہی زرعی اصولوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی سپیچ کا جواب دیا کہ ہمیں یہاں سے اکبر اعظم سے کوئی نیا لائن آف ایکشن لینے کی اور ماڈل لینے کی ضرورت نہیں، وہیں انہوں نے تاجدار کائنات کے رتبہ کو سامنے رکھا۔ اور میں نے عرض کیا کہ قائد اعظم کے فکر میں اپنے عقیدہ اسلامی پر جو کمٹمنٹ تھی اس میں کوئی معذرت خواہی نہیں تھی۔ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں یہاں کوٹ کروں وہ یہ کہ قائد اعظم نے سپیچ کی 18 اگست 1947 کو، اور اس کے بعد 24 اکتوبر 1947، 23 جنوری 1948، یہ 3-4 مواقع پر سپیچ کی۔ اس میں قائد اعظم نے ایک بات کہی ہے، اس آخری سپیچ میں بینکنگ کے افتتاح کا جو ہمارا تھا اسٹیٹ بینک، افتتاح کے موقع پر تقریر کی، اور قائد اعظم نے فرمایا لہٰذا ہمارے لیے عوام کو خوشحال اور فارغ البال بنانے کے لیے قطعاً مغرب کے اقتصادی نظام کے نظری اور عملی طریقے کی پیروی کرنا ہمارے لیے بے سود اور بیکار ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک نئی راہ عمل اختیار کریں اور دنیا کے سامنے ایک ایسا اقتصادی نظام پیش کریں جو انسانی اخوت اور سماجی انصاف کے صحیح اسلامی نظریات پر قائم ہے، اور اس طرح ہم اپنی وہ ذمہ داری ادا کر دیں جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، اور عالم انسانی کو امن کا وہ تنہا پیغام جو اسلام نے دیا ہے وہ دیں، اور یہ واضح کر دیں کہ انسانیت کو تباہی سے صرف اسلام کا پیغام امن بچا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اسلام پر ان کمپرومائزنگ ان کی کمٹمنٹ اور ان کی کنوکشن اور ان کا یہ تصور۔ اس کے بعد قائد اعظم ڈیموکریسی کی طرف، جمہوری ان کی شخصیت میں جمہوریت کتنی تھی اور وہ کس طرح کاؤنسلز میں، اپنی پارٹی میں، پارلیمنٹ میں اور سوسائٹی میں جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کونسل کا اجلاس جو نئی دہلی میں 5 جون 1946 میں منعقد ہوا، اس کونسل سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے اس سے رائے لینے سے قبل کسی مسئلے پر برطانوی وزارتی کمیشن کی تجاویز پر ووٹ سے آراء لینی تھی۔ قائد اعظم کا ایک جملہ بڑا تاریخی جملہ ہے، جمہوری فکر کے اینگل سے قائد اعظم نے فرمایا میں چاہتا ہوں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اسے ہمیں اپنی سیاسی پارٹیوں کو، پارلیمنٹ کو، اسمبلیز کو اور پورے پولیٹیکل سو کال ڈیموکریٹک کلچر کو قائد اعظم کے اس قول اور اس عمل کی روشنی میں پرکھنا ہوگا۔ قائد اعظم اپنے اراکین کونسل ممبرز کو خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہر ممبر آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کرے اور اس سلسلے میں خود کو کسی پابندی میں جکڑا ہوا نہ سمجھے۔ پھر قائد اعظم ایک پوری گلوبل کمیٹی آف نیشنز میں، اقوام عالم کی سوسائٹی میں مل جل کے باعزت برابری کے ساتھ باعزت زندگی بسر کرنے اور باہمی انٹریکشن کے اصول وضع کرنے کے لیے ایک بات کہتے ہیں ہم عالمی امن کے قیام میں، آج عالمی امن کے قیام کا مسئلہ درپیش ہے، ہم اس کی عالمی پیس اور سیکیورٹی کے قیام میں ہر ممکن مدد کریں گے، تعاون کریں گے۔ مگر قائد اعظم 17 اگست 1947 کی سپیچ میں جو جمعۃ الوداع کو نشر کی گئی، اس میں فرماتے ہیں ہم عالمی امن کے قیام میں دوستانہ حیثیت سے مکمل تعاون کریں گے، مگر ہماری صرف ایک شرط ہے اور ایک ہی خواہش ہے، وہ یہ کہ ہم عزت سے جینا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی عزت کے ساتھ جینے کا حق دینا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی عزت پر، قومی عزت پر، قومی خود مختاری پر، قومی سالمیت پر، قومی آزادی پر، اپنے قومی اور ملی فیصلہ کرنے کی آزاد اختیار پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے۔ کسی بڑی سے بڑی طاقت کو عالمی امن کے قیام کے تصور کے تحت بھی ہم اپنی آزادی اور خود مختاری میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ عزت سے جیو اور عزت سے جینے دو، یہ قائد اعظم نے ایڈریس کیا ہے۔ اور پھر قائد اعظم نے ایک بڑی اہم بات 14 اگست 1947 میں اپنے دستور ساز اسمبلی کے اندر خطبہ صدارت دیتے ہوئے کہی، اور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی خرابیاں جو پاکستان کو تباہ کر رہی ہیں
وہ تین ہیں: ایک امن و امان کا مسئلہ، ایک کرپشن کا خاتمہ، اور ایک امتیازی پالیسیوں کا خاتمہ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ خیانت منصبی، جو لوگ منصب پر فائز ہوتے ہیں وہ اپنے منصبی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جب خیانت کرتے ہیں اور بالواسطہ یا بلا واسطہ اقربا پروری کرتے ہیں، اقربا نوازی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ہرگز اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا۔ اور کرپشن کے لیے قائد اعظم فرماتے ہیں کہ یہ بدعنوانی اور کرپشن، یہ چھوٹی موٹی سزاؤں سے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ قائد اعظم کہتے ہیں 11 اگست 1947 کی اسپیچ میں، کہتے ہیں کہ انتہائی سخت سزاؤں کے ذریعے اس لعنت کا، کرپشن کی لعنت کا کلی خاتمہ کرنا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو وسیع پیمانے پر فاقہ کشی، لوگوں کی ہلاکت، غربت، روزگار سے محرومی اور جتنی تباہی سوسائٹی میں سوشو اکنامک سیکٹر میں نظر آتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا بنیادی سبب اہل اقتدار کا، ذمہ دار لوگوں کی کرپشن ہے، چونکہ وہ پورے نظام کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ ان کا قانون ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پوری قوت کے ساتھ اس کرپشن کو ختم کرنا ہوگا اگر ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو قائد اعظم کی تعبیر کا پاکستان تھا۔ قائد اعظم کا نقشہ خیال، ان کا تصور، ان کے افکار کا پاکستان، اس کے بے سے خد و خال ہم سن چکے، ہم پڑھ چکے، دیکھ چکے۔ آج کے پاکستان کو جب دیکھتے ہیں تو میں ایک شعر کے ذریعے اسے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر آج جو کچھ ہو رہا ہے اور جو نقشہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، پاکستان کی روح یقیناً دیکھ رہی ہے، اور شاید وہ تڑپ کر زبان حال سے یہ کہتی ہوگی کہ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔